نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا ونحن نسير إليهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار اور مشرکین کو ہزیمت کا سامنا ہوا اور ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ وہاں سے محاصرہ توڑ کر جانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے، الآن نغزوهم ولا یغزونا، اب ہم ان سے جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، ونحن نسیر الیہم، اور اب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اب بڑھیں گے ان کی طرف۔ دوستو، تاریخ اسلامی میں ہر غزوہ اپنی جگہ ایک مستقل اہمیت رکھتا ہے، جیسے غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، لیکن غزوہ خندق اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بہت صحابہ اکرام کا گویا بہت بڑا امتحان تھا غزوہ خندق کے موقع پر۔ آج کی گفتگو میں ہم ایک خاص صحابی کا ذکر کریں گے جو بہت بعد میں غزوہ خندق کے موقع پر ہی مسلمان ہوئے، اور ان کی ایک تدبیر نے، ان کی زیرکی اور سمجھداری نے کفار کا وہ جو جمع ہوئی ان کی جمعیت تھی اس کو توڑا، ان کا شرازہ بکھیرا۔ وہ ہے حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غزوہ خندق کے موقع پر ہی مسلمان ہوئے، غطفان کے بڑے سرداروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی پوری بات سمجھنے سے پہلے ہمیں پورا غزوہ خندق کا پس منظر سمجھنا ہوگا کہ غزوہ خندق کیا تھا، کیسے ہوا، اس کے اسباب کیا تھے۔ ہوا اس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کا ایک قبیلہ بنو نذیر، انہوں نے حضور کے قتل کی سازش کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا اور وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ ان کا سردار تھا حیی بن اخطب، یہ بہت چال باز اور سازشی انسان تھا۔ اس نے کفار اور مشرکین مکہ کو جا کے تیار کیا اس بات پہ کہ تم لوگ مکہ پر حملہ کرو، اچھا ہم بدلے میں تمہیں دو طرح کے لالچ ان کو دیے۔ ایک تو یہ کہا کہ اس کے بدلے میں تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ تم محمد پر غالب آ جاؤ گے جیسا کہ تم چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تمہارا ساتھ یہ دیں گے کہ وہاں جو ہمارا قبیلہ بنو قریظہ ہے ہم اس کو تیار کریں گے کہ وہ تمہارا ساتھ دے گا، تم باہر سے لڑو گے، وہ اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے تو تم جیت جاؤ گے۔ اب ظاہر کفار تو مشرکین مکہ تو اس بات کے بہت خواہاں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی طریقے سے شکست ہونی چاہیے۔ پھر یہ سارا گروہ جو ہے یہ یہاں سے نکلا، اور خاص طور پہ ان میں کنانہ بن ربیع کا نام آتا ہے جو بنو نذیر کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور یہ یہاں سے چلا گیا غطفان پہ، اور وہاں جا کے ان کا سردار عیینہ بن حصن ان سے ملا اور جا کے ان سے کہا کہ تم لوگ حملہ کرو مدینہ منورہ پہ۔ انہوں نے کہا ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا تمہارا فائدہ یہ ہے کہ خیبر کی جتنی کھجوریں، خیبر مدینہ منورہ کی طرح کھجوروں میں بہت معروف تھا، اس میں بہت زیادہ کھجوریں ہوتی تھی۔ اس نے کہا خیبر کی جتنی کھجوریں ہوں گی ان کا آدھا ہم تمہیں دے دیا کریں گے، یا ایک مرتبہ تمہیں دیں گے۔ وہ لوگ اس بات پہ راضی ہو گئے۔ اب ساتھ میں دونوں گروہوں کو یہ بات بھی کہی کہ بنو قریظہ تمہاری مدد کریں گے اندر سے۔ اب یہ جمعیت ایک تیار ہوئی، مشرکین مکہ سے نکلے، غطفان والے وہاں سے نجد کے قریب سے نکلے، اور یہ 10,000 کی ایک مضبوط جمعیت جو اس وقت ایک بڑی جمعیت سمجھی جاتی تھی وہ بن کے یہ مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی۔ اب یہ حیی بن اخطب یہاں سے نکلا اور کنانہ بن ربیع اس کے ساتھ، اور یہ پہنچے بنو قریظہ کے پاس۔ اب ان کا سردار، ان کے پاس انہوں نے جا کے کہا، مالک بن اسد کو، یہ بنو قریظہ کا سردار ہے، اس سے جا کے کہا کہ دیکھو محمد کے ساتھ تم نے معاہدہ کر رکھا ہے تو وہ آج نہیں تو کل وہ تمہیں ماری ڈالیں گے، سو تم ایسا کرو کہ کفار کا یہ لشکر آ رہا ہے اور ہم لوگ اس لشکر کو لے کے آئے ہیں، ایک بہت بڑی جمعیت ہے، تو تم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ توڑ دو جو تم نے معاہدہ کیا ہے، یہ لوگ تمہارا ساتھ دیں گے، وہ لوگ ختم ہو جائیں گے، مدینہ پہ تمہارا راج ہوگا۔ پہلے تو اس نے بہت حیل و حجت کیا کہ ہم نے ابھی ان سے معاہدہ کیا، ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، اور ابھی سے تم کہہ رہے ہو کہ معاہدہ توڑ دو، تو ہم معاہدہ نہیں توڑیں گے۔ خیر یہ بحث و مباحثہ کے بعد وہ اس بات پر راضی ہو گیا مالک بن اسد کہ ٹھیک ہے میں معاہدہ توڑتا ہوں، اور اس نے وہ معاہدہ نامہ پھاڑ دیا۔ اب ادھر کفار پہنچ گئے، ادھر بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے آنے کی خبر ملی کہ کفار آ رہے ہیں
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا، اب ہم کیا کریں؟ چونکہ اس سے پہلے جنگ کے 2 تجربے ہو چکے تھے، ایک غزوہ بدر میں اور ایک غزوہ احد میں۔ غزوہ بدر میں تجربہ ہو چکا تھا کہ گھر سے باہر نکل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لڑے، بدر میں پہنچ کے قریب 40 کلومیٹر سفر کر کے، اور غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑے، بالکل ساتھ ہی۔ اب کیا صورت اختیار کی جائے؟ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ادھر لشکر بہت بڑا ہے، 3000 صحابہ کرام کی کل تعداد ہے۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا پہلا غزوہ تھا جس میں وہ شرکت کر رہے تھے، اپنے مالک کی خدمت کی وجہ سے چونکہ وہ آزاد نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں وہ شرکت نہیں کر سکے تھے۔ تو مشورہ ہوا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت بڑی عمر پائی انہوں نے، تو جہاں دیدہ بھی تھے، فارس کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا یا تعداد میں کچھ کم ہوتے ہیں تو ہم لوگ لڑائی سے بچنے کا یہ طریقہ کرتے ہیں کہ ہم خندق کھود لیتے ہیں اپنے شہر کے باہر۔ تو مدینہ منورہ کا جو محل وقوع ہے وہ اس طرح کا ہے کہ 3 طرف پہاڑیاں ہیں، ایک طرف کا علاقہ ہے، ہم وہاں خندق کھود دیتے ہیں، کفار ہم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، دور دور سے تیروں کی لڑائی ہوگی، وہ ہم لڑ لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رائے کو پسند کیا، اور اس سے پہلے عرب میں کبھی بھی خندق نہیں کھودی جاتی تھی، تصور ہی نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رائے کو پسند کیا، 10 صحابہ کے ذمے 10 گز خندق لگا دی گئی کہ یہ کھودنی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی کدال خود اٹھائی اور سب سے پہلی ضرب جو ہے وہ خندق کھودنے کے لیے خود لگائی، اور یوں پڑھا، گویا دعا پڑھی، بسم اللہ وبہ بدینا ولو عبدنا غیرہ شقینا، ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اسی کے نام کے ساتھ ہی ہم ابتدا کرتے ہیں، اور اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت کریں تو ہم تو بہت خیب و خاسر ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کدال کے بعد اپنا ذمہ داری کے مطابق خندق کھودنی شروع کر دی، مٹی نکال رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، یہ ایک لمبا سلسلہ چلا۔ بعض لوگوں نے کہا خندق 6 دنوں میں کھود لی گئی، بعض لوگوں نے کہا 10 دن لگے، بعض نے اس کے زیادہ کا قول بھی کیا، لیکن بہرحال یہ بہت مشکل وقت تھا، بہت مشکل وقت اس لیے کہ سردیوں کے دن تھے، سخت سردیوں کے، ظاہر ہے بھوک کی شدت ہے، صحابہ کرام مٹی نکال رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ اشعار پڑھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ جماعت ہیں جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس بات کی بیعت کہ جب تک ہم رہیں گے ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اشعار سنے، وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور کام کرتے جا رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار کی بھی بخشش فرما، مہاجرین کی بھی بخشش فرما کہ یہ اس قدر محبت کے ساتھ تیرے کاموں میں لگے ہوئے۔ بھوک کی شدت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشعار پڑھ رہے ہیں، صحابہ اشعار پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں وہ بڑا معروف واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا پتھر، بڑی چٹان آ گئی ہے، اور صحابہ کوشش کرتے رہے لیکن وہ صحابہ سے ٹوٹی نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ یہاں ایک بڑی چٹان ہے، ٹوٹ نہیں رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ حضرت جابر فرماتے حضور خود اترے خندق میں اور کدال پکڑا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضرب لگائی تو وہ اس کا ایک تیسرا حصہ ٹوٹ گیا، دوسری ضرب لگائی 2 حصے ٹوٹ گئے، پھر ضرب لگائی تو وہ پوری چٹان وہاں ٹوٹ گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے دیکھا کہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور نقاہت اور کمزوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بھی محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت جابر فرماتے میں گھر گیا، اپنی گھر والی سے کہا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت دیکھی ہے میں اس پہ صبر نہیں کر سکتا، گھر میں کچھ ہے جو ہم پکا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیں، ان کی دعوت کر دیں۔ انہوں نے کہا ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے اور قریب 1 سا جو ہے وہ گندم ہے، جو ہے وہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں چلو پکاؤ جلدی سے، یہ پکا لیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کان میں فرماتے ہیں میں نے حضور کے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اور آپ کے ساتھ 2-3 لوگ اور آپ کے لیے دعوت پکائی، آپ تشریف لے آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جابر کیا بنایا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی ایک بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا ہے، اور ساتھ میں 1 سا آٹا ہے جو کا۔
کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو بہت پاکیزہ اور طیب ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو آواز دی کہ آ جاؤ، جابر نے دعوت کی ہے سب کی۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا اور میں وہاں سے بھاگا گھر کی طرف کہ میں جا کے گھر میں مطلب کوئی انتظام کروں گا کہ حضور کی آواز پہ تو سبھی صحابہ آ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے آواز دی کہ جابر میرے آنے تک جو ہنڈیا پک رہی ہے اس کے اوپر سے ڈھکن وکن نہیں اتارنا، اور جو روٹیاں پکی ہوئی ہیں ان کے اوپر سے کوئی کپڑا الگ نہیں کرنا، وہ جہاں ہیں ان کو وہیں پڑا رہنے دو۔ کہتے میں گھر آیا گھبرایا ہوا، میری گھر والی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں نے حضور کو کہا تھا کہ جی آپ کی دعوت ہے، تو حضور تو سارے صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے حضور کو بتا دیا تھا کہ کتنا انتظام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ کیا بتایا تھا؟ جی بتایا تھا 2-3 لوگ اور۔ انہوں نے کہا پھر بھی حضور صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لے کے۔ انہوں نے کہا پھر اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، جابر تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر آپ نے بتا دیا تھا کہ اتنا انتظام ہے اور پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں تو پھر اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ صحابہ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کے اندر پھونک ماری، اپنا لعاب دہن ڈالا اور اس کے بعد وہاں سے ڈال کے دینا شروع کیا۔ روایات میں آتا ہے قریب 1000 لوگ، 3 لوگوں کے لیے بنا ہوا کھانا 1000 لوگ کھا کے چلے گئے۔ اس کے بعد بھی ہنڈیا اسی طرح بھری ہوئی تھی، اس کے بعد بھی روٹیاں ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نوش فرمایا، حضرت جابر ان کی گھر والی نے کھایا اور بعد میں بھی بچ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دے کے چلے گئے۔ صحابہ کام میں مصروف ہیں، اور اس وقت جب یہ حالت اور کیفیت ہے، اس وقت قرآن جو ہے وہ صحابہ کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی۔ قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں مومن آزمائے گئے اور ان کو ہلایا گیا سخت طریقے سے ہلانا۔ اور ایک جگہ وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، کہ یہ وہ وقت تھا جس وقت کلیجے منہ کو آ رہے تھے، یہ وہ وقت تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، صحابہ کرام مسلسل کام کیے چلے جا رہے تھے۔ یہ مشکل وقت صحابہ کرام پہ وہ تھا، اور اس وقت خبر پہنچی کہ بنو قریظہ بدعہدی کر رہے ہیں۔ اب باہر سے کفار آ کے بیٹھ گئے، خندق کھودی ہوئی ہے، ادھر بنو قریظہ اندر سے کہ جب اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو حضور اور صحابہ تو درمیان میں آ جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی پریشانی والی بات تھی۔ صحابہ کرام مستقل کام میں مصروف ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مستقل دعاؤں میں مصروف ہیں، اور جب حضور کو پتہ چلا کہ بدعہدی ہو گئی ہے تو حضور نے حضرت سعد ابن عبادہ کو، سعد ابن معاذ کو، ان صحابہ کو بھیجا اور بھیج کے کہا پتہ کرو کیا واقعی بدعہدی ہوئی ہے یا افواہ ہے۔ یہ حضرات تشریف لے گئے مالک بن اسد کے پاس جو قریظہ کا سردار تھا، اور ان سے آ کے کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد توڑ دیا۔ اس نے کہا کون محمد؟ کون سا عہد؟ کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے میرا۔ یہ بات بہت مشکل ہو گئی صحابہ کے۔ اس وقت یقین ہو گیا کہ بنو قریظہ عہد توڑ چکے ہیں اور وہ کسی بھی وقت حملہ کر دیں گے۔ خندق تو کھودی گئی تھی کہ دشمن اندر نہ آ سکے، یہ تو پہلے سے اندر بیٹھے ہیں، ان سے کیسے بچا جائے؟ خواتین اسلام کو ایک الگ قلعے میں بٹھایا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں دشمن کے مد مقابل ہیں، خندق کھودی ہوئی ہے، کفار اس طرف، حضور اس طرف۔ اس دوران بہت سارے واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل، نوفل بن عبداللہ اور ان کے ساتھ کچھ لوگ، اور یہ 5-6 لوگ، انہوں نے ایک جگہ سے خندق کی چوڑائی کو کچھ کم دیکھا تو یہ لوگ پھلانگ کے اندر آ گئے۔ اب عمر بن عبد ود کا تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ عمر بن عبد ود بدر میں بھی آیا تھا اور زخمی ہو کے واپس گیا تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے جب صورتحال کو دیکھا بھانپ کے وہ وہاں سے واپس چلے گئے، بھاگ گئے۔ نوفل بن عبداللہ خندق عبور کرنے لگا، گر گیا اور یہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہیں مر گیا۔ کفار نے یہاں تک کہا کہ آپ 10,000 درہم دیت لے لیجئے اور ہمیں اس کی لاش اٹھانے دے دیجئے۔ ظاہرہ خندق میں جو لاش اٹھانے کے لیے اترے گا صحابہ اس کو تیر مار دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص بھی خبیث ہے اور اس کی دیت بھی خبیث ہے، مجھے نہ یہ شخص چاہیے نہ اس کی دیت چاہیے، تم دیت اپنے پاس رکھو اور اس کو لے جاؤ اور جا کے
اس کو اپنے پاس دفنا دو۔ اب یہاں جو غطفان کا قبیلہ اور غطفان کے لوگ آئے تھے ان میں تھے، یعنی کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، جو آج کی ہماری گفتگو میں ہم جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کفار میں جو کھلبلی مچی اور کفار کی ایک دم سے طاقت ٹوٹی جس شخص کی وجہ سے، وہ ایک شخص اگر کوئی ہے تو وہ حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی۔ یہ رات کو سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار میں اس بھلے آدمی سے لڑنے کے لیے کیوں آ گیا ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ اس کا نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پس منظر یہ ہے کہ یہ رہنے والے تو غطفان کے تھے، لیکن ذرا رنگین مزاج تھے، نوجوان تھے، تو یہ اپنی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے بنو قریظہ آیا کرتے تھے، یہاں یہودیوں کے پاس مدینہ منورہ میں۔ اب ظاہر ہے یہاں آتے تھے تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی معلومات لیتے تھے، ان کو ہمیشہ پتہ چلتا تھا کہ وہ بھلے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، چونکہ بنو قریظہ کے ساتھ ویسے بھی حضور کا معاہدہ تھا، تو حضور کی سیرت اور کردار سے وہ پوری طرح واقف تھے۔ دل میں خیال آیا کہ یار میں اس بھلے آدمی کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہوں، یہ اچھا نہیں ہے۔ ان کے کردار اور ان کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ وہ اللہ کا بے شک سچا رسول ہے۔ یہ خیال، یہ دل میں بات اور لے کے خندق رات کے وقت پار کی اور حضور کی خدمت میں آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے سلام کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعیم ابن مسعود ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ نعیم ابن مسعود ہوں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ایمان قبول کر لیا۔ یا رسول اللہ میں آیا ہوں کہ میرے قبیلے میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، فرمائیے کیا میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا نعیم اگر تم اپنے قبیلے والے کو کسی بھی طریقے سے ان لوگوں سے ہٹا دو اور مشرکین مکہ اکیلے رہ جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، مشکل وقت ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے ایسا کام کروں گا کہ آپ کی آنکھیں اور دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ چلے گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال فکر مند رہے کہ کسی طریقے سے غطفان الگ ہو جائے، تو چونکہ ان کے 2500 ہزار لوگ تھے، یہ الگ ہو جائیں گے تو ایک مرتبہ جمعیت ٹوٹ جائے گی کفار کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ عیینہ بن حصن جو ان کا سردار تھا بنو غطفان کا، اس سے کسی طریقے معاہدہ کر لیں الگ الگ سے، اور اسے کہیں کہ آئندہ سال مدینہ کی آدھی کھجوریں ہم تمہیں دے دیں گے اور تم ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ سوچ کے، اور یہ اس لیے سوچا حضور نے کہ کہیں صحابہ پریشان نہ ہو جائیں کہ محاصرہ لمبا ہو گیا، 15 دن گزر گئے۔ آپ اندازہ کیجئے 15 دن گزر گئے ہیں، 15 دن میں مدینہ سے باہر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں آئی، یہاں صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ جو تھوڑا بہت ہے وہی چل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد ابن معاذ کو اور حضرت سعد ابن عبادہ کو بلایا اور مشورہ کیا، یہ دونوں انصاری صحابی ہیں، کہ میرا یہ ارادہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرنا ہے یا آپ ہمارے اوپر شفقت کرتے ہوئے یہ کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا شفقت کرتے ہوئے کر رہا ہوں، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو جب ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب ہم کافر تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس وقت کبھی ہم نے کسی کافر کو مدینہ کی ایک کھجور تک نہیں دی، آج تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، حق پہ کھڑے ہیں، اب ہم کیسے دیں گے کسی کو ایک کھجور بھی؟ اللہ رب العزت نے جو ہمارے ساتھ فیصلہ کیا ہے بس وہی ٹھیک ہے، آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے کردار شروع ہوتا ہے حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ بہت آتے جاتے تھے بنو قریظہ اور ان پہ بہت پیسے لٹاتے تھے، یہ عیاشیاں کرتے تھے وہاں۔ تو یہ اب بنو قریظہ پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے، اسلام قبول کر کے، اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے، آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے پہنچے بنو قریظہ۔ اور بنو قریظہ سے جا کے کہتے ہیں دیکھو بنو قریظہ، میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، تمہارا دوست ہوں، میں ہمیشہ سے یہاں آتا ہوں، تم مجھے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو۔ یہ جو تم نے فیصلہ لیا ہے نا کہ تم کفار کا ساتھ دے رہے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ رہے ہو، میرے خیال میں یہ تمہارا فیصلہ، اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے تم سے، کیونکہ تمہارا معاملہ اور قریش اور مشرکین کا معاملہ بالکل الگ الگ ہے۔ انہوں نے کہا کیسے الگ الگ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو اگر تو قریش جیت جاتے ہیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے، سارا کچھ ٹھیک چلے گا، لیکن اگر وہ نہیں جیتتے، جیسا کہ لگ رہا ہے 15 دن گزر گئے ہیں، خندق کھودی ہوئی ہے، جنگ ہو ہی نہیں رہی، تو اگر وہ نہیں جیتتے، وہ ہار جاتے ہیں تو وہ تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے،
وہ تو تمہیں چھوڑ جائیں گے اکیلا. اب تم رہ جاؤ گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر. اب وہ تمہارے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں, اور وہ جو تمہارے ساتھ بدعہدی پر سلوک کریں گے وہ تم بہتر جانتے ہو. انہوں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کہا دیکھو تمہارا سلسلہ اور ہے, ان کا اور ہے. وہ چلے جائیں گے, اگر وہ ہار گئے پھر بھی وہ چلے جائیں گے واپس, تو اپنے گھروں میں آرام سے رہیں گے. تم بیٹھے رہو گے یہاں اور تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا اچھا پھر تم مشورہ دو, ہم کیا کریں, اب تو ہم پھنس گئے ہیں, عہد بھی توڑ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ہاں مشورہ, میں تمہاری خیر خواہی سمجھتے ہوئے مشورہ دے رہا ہوں. مشورہ یہ ہے کہ تم پیغام بھیجنا, اگر وہ تمہارے پاس پیغام بھیجیں کہ ہمارا ساتھ دو اور ہمارے ساتھ مل کے لڑو, تو تم ان سے کہنا کہ دیکھو تم ہو سکتا ہے جنگ ہار جاؤ یا کوئی مسئلہ ہو, تم تو چلے جاؤ گے, ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اس بات کی ضمانت چاہیے کہ ہارو یا جیتو ہمارے ساتھ یہاں مرو گے, لڑو گے, واپس نہیں جاؤ گے. اور ضمانت کیا؟ ضمانت یہ ہے کہ تم مشرکین مکہ سے بھی اور بنو غطفان دونوں سے کہو کہ وہ اپنے اپنے قبیلے کے, بعض روایات میں لکھا ہے 70 بعض لکھا ہے معتد بھی مقدار, اپنے سردار جو بڑے لوگ ہیں وہ ہمارے حوالے کرو, وہ ہمارے پاس رہیں گے یہاں, ہم وہاں جنگ کریں گے, وہ ہمارے پاس یہاں رہیں گے ہمارے قبیلہ میں, کہ اگر تم لوگ بھاگنے لگو گے تو کم از کم وہ سردار بطور ضمانت ہمارے پاس ہوں گے. تو وہ جب تمہارے پاس بطور سردار ضمانت تمہارے پاس آ جائیں گے سردار, تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے جنگ آسان ہو جائے گی, پھر وہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے, اپنے سرداروں کو چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بس صحیح ہے, اب تم اس بات پہ پکے رہنا, جب تک تم ضمانت نہ لے لو اس وقت تک جنگ نہیں کرنی, نہیں تو محمد تمہیں نہیں چھوڑیں. انہوں نے مان لیا. اب یہ وہاں سے اٹھے اور آئے سیدھے ابو سفیان کے پاس. ابو سفیان مشرکین مکہ کی قیادت کر رہے تھے. ان سے کہا دیکھو ابو سفیان, مجھے تم جانتے ہو, نعیم ابن مسعود ہوں, میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں. بنو قریظہ سے جو عہد کیا تھا تم لوگوں نے حیی ابن اخطب کے ذریعہ سے, اب بنو قریظہ اس پہ پچھتا رہے ہیں. اب ان کو لگتا ہے محاصرہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے, اب ان کو لگتا ہے کہ محمد غالب آ جائیں گے. اب انہوں نے خفیہ طور پہ جا کے محمد سے پھر سے معاہدہ کر لیا ہے, اور انہوں نے معاہدے میں یہ بات طے کی ہے کہ ہم لوگ بنو غطفان کے بھی اور بنو قریش کے بھی ان کے ہم کچھ لوگوں کو بطور ضمانت لیں گے, ان کے سرکردہ لوگوں کو. جب وہ بطور ضمانت ہمیں لوگ دے دیں گے, ہم تمہارے حوالے کر دیں گے, تم ان کو قتل کر دینا. اچھا, ابو سفیان نے کہا کمال ہے, یہ بڑے غدار لوگ ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات طے ہے, بس میرا نام نہ بتانا تمہاری مہربانی ہے, میں تمہیں آگاہ کرنے آیا تھا, چکنے رہنا ان سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ وہاں سے اٹھے اور آ گئے عیینہ بن حصن کے پاس, اپنے قبیلے کے سردار کے پاس, اور یہی سیم بات ان کو کر دی کہ دیکھو بنو قریظہ والے تمہارے ساتھ بدعہدی کر رہے ہیں, انہوں نے محمد کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کر لیا ہے, اب وہ تمہارے کچھ لوگ مانگیں گے, اور جب تم ان کو دے دو گے تو وہ محمد کو دے کے قتل کروائیں گے, وہ محمد ان لوگوں کو قتل کرے گا اور ان کا دوبارہ معاہدہ بحال ہو جائے گا. اب یہ غلط فہمی ایک پیدا ہو گئی, ان کے دلوں میں بھی ان کے دلوں میں بھی. اب اگلے دن ابو سفیان نے بھیجا اپنا ایک قاصد اور جا کے کہا پتہ کرو اور ان سے کہو کہ لڑو, اب ہمارے ساتھ 15 دن تو ہو گئے ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے, تو تم سے معاہدہ ہوا تھا تمہارے ساتھ مل کے لڑو گے, اب اندر سے آؤ حملہ کرو. یہ گیا اور جا کے اس نے بات کی ان سے, تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی تمہارا معاملہ تو ہم سے بہت مختلف ہے, اگر تم ہار گئے تم تو چھوڑ کے چلے جاؤ گے, ہم نے تو یہیں رہنا ہے, تو ہمیں کوئی ایسی ضمانت دو کہ تم ہارو یا جیتو یہیں لڑو گے, یہیں مرو گے, چھوڑ کے نہیں بھاگو گے. انہوں نے کہا کیا ضمانت چاہیے؟ انہوں نے کہا ضمانت میں تم اپنے سردار دو ہمیں, ہم اپنے پاس رکھیں گے, ہم لڑیں گے تمہارے ساتھ مل کے, اگر تم ہارو گے بھی تو پھر ہم سب مریں گے ہی, یہاں واپس جانے کا کوئی تصور نہیں ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں اپنے سردار کو بتاتا ہوں. بنو غطفان کو بھی یہی پیغام چلا گیا. اب ان کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً بنو قریظہ نے محمد کریم سے معاہدہ کر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ ہمارے سرداروں کو لیں گے ہم سے اور محمد کے حوالے کر دیں گے, اور وہ ہمارے سرداروں کو قتل کر دیں گے, تو ہماری جنگ تو یہی ختم ہو جائے گی. اب وہ مایوس ہو گئے, ہوائیاں اڑ گئیں, بکھر گئے سارے سلسلے. میں یہ ٹرننگ پوائنٹ سمجھتا ہوں غزوہ خندق کا, کہ اس جگہ پہ آ کے جو حضرت نعیم ابن مسعود نے ان کی جمعیت کو توڑا ہے, ان کے سلسلوں کو ختم کیا ہے, یہ جنگ خندق میں ایک اہم موڑ تھا, جس موڑ پہ آ کے جمعیت بکھر گئی, ٹوٹ گئی. اب وہ بھی دلوں میں بجھ گئے, بنو غطفان بھی, قریش بھی بجھ گئے, اور بنو قریظہ کو بھی جب پتا چلا کہ وہ ہمارے حوالے سردار نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جنگ میں سنجیدہ نہیں ہے, ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اب یہاں
سخت سردی ہے اور سخت سردی کی حالت میں جمعیت بکھر چکی ہے. بنو غطفان کے دل میں بھی چور گھس آیا ہے, قریش کے دل میں بھی چور گھس گیا ہے, بنو قریظہ کے دل میں بھی چور گھس گیا ہے. اس حالت میں اللہ رب العزت نے اب ہوا کے جکھڑ بھیجے, جس کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود, ایمان والو اس وقت کو یاد کرو جب لشکر چڑھ دوڑے تھے تم پر. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها, ہم نے ان پر ہوائیں بھیجیں اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. ان کے خیمے اکھڑ گئے, ہنڈیاں ادھی ہو گئیں, ان کے لوگ اڑ گئے, سواریاں تک اڑ گئیں. اس قدر شدید جکھڑ آئے, ہوا کے طوفان آئے اس قدر شدید اور سخت سردی میں. اب غزوہ خندق میں 3 طرح کے گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ جو مشرکین کا گروہ ہے, کفار کا, ایک گروہ جو خالص ایمان والوں کا گروہ, اور ایک گروہ وہ جو منافقین کا گروہ تھا. جس وقت بنو قریظہ کی خبریں گردش کر رہی تھی کہ جی انہوں نے بدعہدی کر لی ہے, اس وقت منافقین کی حالت یہ تھی کہ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. یہ لوگ حضور سے اجازت لے رہے تھے کہ وہ جو بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی ہے وہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اب یہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا, ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں, عورتیں گھروں میں اکیلی ہیں, ہمیں اجازت دیں ہم گھر جائیں گے, ہم نہیں یہاں رہتے. یہ تو تھی منافقین کی حالت. مومنوں کی حالت کیا تھی؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. انہوں نے جب احزاب کو, لشکروں کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ وعدہ کیا تھا. اور وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, کفار کے لشکر کو دیکھ کے مومنوں کے ایمان اور زیادہ بڑھ گئے, اور کفار کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. وہ جس طرح آئے تھے بلکہ مالی نقصان کروا کے واپس گئے. اب یہاں جب یہ ہوائیں چل رہی تھیں اور سخت جکھڑ چل رہے تھے, اس وقت حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بلایا اور بلا کے کہا حذیفہ میں تمہیں ایک مہم پہ بھیجنا چاہتا ہوں. صورتحال یہ ہے, لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت حذیفہ سردی کے مارے کانپ رہے ہیں, ٹھٹر رہے ہیں, اوپر لینے کے لیے کوئی چادر تک نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ تم میرے لیے کفار کے لشکر میں جا کے جاسوسی کرو, پتہ کرو کیا چل رہا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ حالت یہ ہے کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا سردی کی وجہ سے, میں تو پکڑا جاؤں گا. حضور نے فرمایا انک لن توسر, تو نہیں پکڑا جائے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو اپنی ایک چادر عنایت فرمائی. ایک پتلی سی چادر حضور کے اوپر تھی, حضور نے ان کو دے دی, اور اس کے بعد حضور نے ان کے لیے دعا کی اللہم احفظہ عن یمینہ وعن یساری ومن فوقہ ومن تحتی وعن یمینہ وعن شمالی. اے اللہ اس کی اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے حفاظت فرما. حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور کی چادر کا اوڑھنا تھا اور حضور کی زبان مبارک سے ان کلمات کا, دعائیہ کلمات کا نکلنا تھا. میری ساری سردی ختم ہو گئی, میرے جسم کی کپ کپی دور ہو گئی, میرا عزم اور میرے دل کی ہمت جواں ہو گئی, اور میں بالکل بغیر گھبرائے کفار کے لشکر میں چلا گیا. اب یہ وہاں پہنچے تو ابو سفیان نے اپنے لشکر کو جمع کر رکھا تھا, اپنے اپنے سرکردہ لوگوں کو, اور جا کے ان کو خطاب کرنا چاہتا تھا. اور اس نے کہا, بعض جگہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک بہت خاص بات کرنے لگا ہوں, ہر شخص اپنے ساتھ والے کو دیکھ لے کہ وہ کون ہے, تاکہ بات ہماری باہر نہ چلی جائے. تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, بات کرنے لگے. چونکہ بہت اندھیرا تھا, نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا, تو حضرت حذیفہ نے ایک دم سے یہ سوچا کہ بجائے اس سے کہ کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ تم کون ہو, میں نے ساتھ والے کو پکڑ کے کہا بھائی تم کون ہو, تو اس نے اپنا تعارف کروایا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب ابو سفیان نے کہا کہ جو حالت ہو گئی ہے, بنو قریظہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے, وہ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو رہے, اور ہماری حالت یہ ہے کہ سواریاں ختم ہو گئی ہیں, کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے, 15 دن سے زیادہ ہو گئے محاصرہ کیے ہوئے, لہٰذا اب ہم یہاں مزید نہیں رک سکتے, اب ہم واپس جا رہے ہیں. یہ کہہ کے ابو سفیان اپنی سواری پہ بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب حضور نے مجھے روانہ کیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا حذیفہ کوئی کام اپنی طرف سے نہ کرنا, صرف جاسوسی کرنا. کہتے ہیں میں نے اس وقت دیکھا کہ ابو سفیان میری پوری رینج میں ہے کہ اگر میں تیر مارتا تو ابو سفیان کو گرا لیتا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی وجہ سے میں خاموش ہوا, اور میں نے ابو سفیان کی طرف تیر نہیں پھینکا اور نہ ہی کوئی تعدی کی.
اور میں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ یہ چل رہا ہے وہاں۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاریخی جملے کہے تھے، الآن نغزوہم ولا یغزونا ونحن نسیر الیہم، اب ہم جائیں گے ان پر پیش قدمی کرنے کے لیے اور اب ہم ان سے لڑیں گے، وہ ہمارے پاس لڑنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ دوستو یہ ہے غزوہ خندق کی کچھ تھوڑی بہت باتیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کرنا، اور اس میں حضرت نعیم ابن مسعود کا خاص کردار کہ اللہ نے ان کو اتنی سمجھداری اور زیرکی عنایت فرمائی تھی کہ انہوں نے ایک بنی ہوئی جمعیت کو، اور جو پوری طرح خطرہ ہو سکتے تھے، اگر بنو قریظہ اتر آتے اسباب کے درجے میں تو شکست ہو سکتی تھی، اور بالکل یقینی تھی شکست۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو لکھا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بلند ٹیلے پر کھڑے تھے، اور اس وقت نیچے سے وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے لشکر کے حصے گزر رہے ہیں، تو دیکھا کہ بنو غطفان کا حصہ گزر چکے، یہ ان کے اتحادی رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں بنو غطفان کا پرچم اور علم اور جھنڈا ہے؟ تو بتایا گیا یہ نعیم ابن مسعود اشجعی ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی ایک ذہانت سے، اپنی فطانت سے، اپنی زیرکی سے کفار کی بنی ہوئی جمعیت کو بکھیرا، اور اسباب کے درجے میں یہ وہ واحد آدمی ہیں جن کی وجہ سے کفار کے دلوں میں چور گھسا اور وہ ایک دوسرے سے بدعہد ہوئے، ایک دوسرے کے دل میں ان کے خیالات پیدا ہوئے کہ اب ہمیں دھوکہ ہو جائے گا۔ یہ ساری گفتگو، یہ سارے معاملات، ان پہ آپ غور کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے کس قدر مشکل میں، سخت سردیوں میں پیٹ پر پتھر باندھ کے کئی دن کے فاقے، لکھا ہے 3 دن فاقے کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر۔ اور اس دوران ایک دن ایسا آیا کہ چونکہ تلواروں کی جنگ تو ہو ہی نہیں رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی تیروں کے ذریعے سے۔ ایک دن کفار نے پورا دن تیر برسائے، ظہر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، عصر نہیں پڑھ سکے، مغرب نہیں پڑھ سکے، عشاء کی نماز بھی لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی اس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اتنا غصہ آیا کہ ان کی وجہ سے میری 3 نمازیں اور چوتھی نماز اپنے وقت سے دور نکل گئی۔ ان تمام تر صورتحال کے باوجود نماز نہیں گئی، فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی پوری رہی، ہر چیز اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ پورا رہا، اور میں اور آپ ہیں امن میں رہ رہے ہیں، سکون و اطمینان میں رہ رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، سکون اور اطمینان میں رہ رہے ہیں، فرائض اور ارکان اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ہمیں یہ درس ملے گا کہ مشکل ترین حالات میں بھی ان لوگوں نے دین کا دامن نہیں چھوڑا، فرائض اور ارکان اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اور میں اور آپ یہاں آسانیوں کے حالات ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ دکان پہ بیٹھے ہیں تو دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے، دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یار؟ اس لیے میری درخواست ہے، سیرت کو پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، تاکہ حضور سے محبت بڑھے۔ جب محبت بڑھے گی تو پھر اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا اور ہم پکے اور سچے مسلمان بنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔